بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، ہماری سیرت طیبہ سیریز میں آپ کا استقبال ہے، جو سیرت کے 4 مراحل کی روشنی میں پیش کی جا رہی ہے. اور ابھی ہم سیرت طیبہ کا دوسرا مرحلہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کی زندگی کے واقعات آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں. آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے سیرت طیبہ کے ایک بہت اہم واقعہ بیان کریں گے، جس کا تعلق کعبۃ اللہ کی تعمیر سے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی نہیں بنے تھے اور بعض روایات کے مطابق آپ کی عمر 35 سال تھی، اس وقت قریش نے یہ فیصلہ کیا کہ کعبۃ اللہ کی عمارت کو پھر سے تعمیر کریں گے. اور وجہ یہ تھی کہ کعبۃ اللہ بہت نچلے اور نشیب کے حصے میں بنا ہوا تھا، اور وہاں جب بارش ہوتی تھی سب طرف سے پانی گر کر کعبۃ اللہ کے صحن میں بھی آتا تھا. اور اس وقت کعبۃ اللہ کی جو عمارت تھی اس کے اوپر چھت نہیں تھی، مسقف نہیں تھا. ہم اپنے زمانے کے اعتبار سے سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے ہمارے یہاں عیدگاہ کی عمارتیں ہوتی ہیں، اسی طرح سے کعبۃ اللہ کی عمارت تھی. اچھا، اسی کے ساتھ ساتھ روایات کے مطابق یہ بات بھی آپ کے سامنے ذکر کرتے چلیں کہ جب سے اللہ نے یہ دنیا بنائی ہے اور آج تک روایات کے اعتبار سے کعبۃ اللہ کی تعمیر 5 مرتبے ہوئی. سب سے پہلی مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے تعمیر کیا گیا. دوسری مرتبہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں اور ان کے طوفان میں جب کعبۃ اللہ بھی ختم ہو گیا تھا تو اس کی تجدید ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ کی. تیسری مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے سے پہلے تقریباً 5 سال پہلے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی گئی. اور چوتھی مرتبہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے اپنے خلافت کے زمانے میں کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا. اور 5ویں مرتبہ حجاج ابن یوسف نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی، اور جو آج تک موجود ہے. جب قریش نے یہ فیصلہ کیا کہ اب وہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کریں گے تو ظاہر ہے کہ ان کے نزدیک بھی وہ مقدس جگہ تھی، مقدس مسجد تھی. تو قریش کے قبائل میں آپس میں یہ بات طے ہو گئی کہ مسجد کا کچھ حصہ، تھوڑا حصہ ہر قبیلے کو دے دیا جائے تاکہ اس کی تعمیر میں سب کی شرکت اور حصہ داری ہو جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کے ماموں تھے، انہوں نے یہ اعلان کیا کہ یہ مقدس جگہ ہے، پاکیزہ جگہ ہے، اس لیے ہم اس کی تعمیر کے اندر حلال کمائی ہی لگائیں گے. زناکاری کا، بدکاری کا، سود کا، اس طرح کی کوئی بھی رقم کعبۃ اللہ کی تعمیر میں نہیں لگائی جائے. جب یہ سارے مراحل طے ہو گئے تو اتفاق سے، بلکہ اتفاق کیا اللہ کے فیصلے سے، جدہ کی بندرگاہ پر ایک تجارتی جہاز جا رہا تھا. وہ وہاں پر کسی طرح وہ ٹوٹ گیا وہاں پر. تو ولید ابن مغیرہ نے فوراً جدہ کا سفر کیا اور وہاں جا کر جو جہاز کے تختے تھے لکڑی کے وہ لے کر آ گئے. اور اسی جہاز کے اندر ایک رومی معمار تھا، یعنی روم کا رہنے والا کوئی مستری تھا، گھر بنانے والا تھا، جس کا نام باقوم بتایا جاتا ہے. اس کو بھی ساتھ لے کر آئے تاکہ کعبۃ اللہ کی تعمیر میں وہ مدد کر سکے. اور پھر یہ جو لکڑی کے تختے تھے اس کے ذریعے سے انہوں نے کعبہ کو مسقف کر دیا، اس کی چھت بنا دی. اب سارے قبائل نے اس کی تعمیر میں حصہ لیا. ان کے پاس حلال جو مال تھا وہ اتنا نہیں ہو سکا کہ کعبۃ اللہ کا جو پورا ایریا ہے اس کو وہ کور کر سکے، پورا بنا سکے. اس لیے کچھ حصہ رہ گیا، اس کی انہوں نے باؤنڈری کر دی، اور آج اس کو حتیم کہا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خواہش منشا ظاہر کی تھی کہ آپ اس کو کعبۃ اللہ میں ملانا چاہتے ہیں تاکہ وہ اس بنیاد پر ہو جائے جو ابراہیم علیہ السلام نے بنائی تھی. لیکن پھر آپ نے یہ سوچ کر وہ کام اس وقت نہیں کیا کہ اگر ابھی ہم اس کام کو کریں گے تو نئے نئے لوگ مسلمان ہوئے، یہ بدظن ہو جائیں گے کہ کعبۃ اللہ کو گرایا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ اس کو پھر سے تعمیر کیا جا رہا ہے. اور اس کے اندر یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے، جب کعبۃ اللہ کی عمارت بنائی جانی تھی تو ظاہر ہے پرانی عمارت کو گرایا جائے گا. اب اس عمارت کو گرانے کے لیے کوئی شخص تیار نہیں تھا، کوئی شخص تیار نہیں. تو پھر شاید ولید ابن مغیرہ ہی نے ہمت کی
اور وہ پھاوڑا وغیرہ لے کر آیا اور اس کو گرانا شروع کیا، اور یہ بات اس نے کہی، اے معاذ اللہ لا نريد الا الخير، اے اللہ تیری پناہ کہ ہم تو صرف خیر اور بھلائی کے ارادے سے یہ کام کر رہے ہیں، اس تعمیر کو اچھے سے بنانا چاہتے ہیں۔ تو اور کسی نے ہمت نہیں کی۔ پھر لوگوں نے یہ کہا کہ رات بھر ہم لوگ انتظار کریں گے، اگر یہ صحیح سالم صبح تک رہ جاتے ہیں تب پھر ہم ان کا ساتھ دیں گے، ورنہ ہم لوگ الگ ہو جائیں گے، کیونکہ کعبۃ اللہ کا گرانا ان کے نزدیک بہت بڑا گناہ تھا۔ حالانکہ ان کی کوئی ایسی نیت نہیں تھی، وہ تو اس کی اثر و تعمیر چاہتے تھے، اس کو اور اچھا بنانا چاہتے تھے۔ پھر جب صبح ہوئی اور وہ صحیح سالم تھا، دوبارہ پھر وہاں پر پہنچا تو سب لوگوں نے ساتھ دے کر پرانی عمارت کو ختم کیا اور اس پر نئی عمارت تعمیر کر۔ اب یہ سارے مراحل طے ہو گئے، اخیر میں بات آئی کہ حجر اسود کو اس کی جگہ کون رکھے گا، کیونکہ وہ تو مقدس پتھر تھا ان کی نگاہوں میں بھی، ان کے نزدیک بھی۔ اب قریش کا ہر قبیلہ، ہر خاندان اس شرف کو، اس عزت کو لینے کے لیے تیار کہ ہم رکھیں گے، ہم رکھیں گے۔ کہتے ہیں تقریباً 4-5 دن اسی میں گزر گئے، اور یہاں تک کہ انہوں نے قسم کھا لی کہ اب اس کے لیے جان دینی پڑی تو ہم جان دے دیں گے، لیکن اس شرف کو اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے، پتھر تو ہمارا ہی قبیلہ رکھے گا۔ اور یہاں تک کتابوں میں لکھا ہے کہ بعض قبائل نے تو اس زمانے کی روایت کے مطابق پیالوں میں خون بھی لے کر آئے اور اس میں ہاتھ ڈبو کر ایک دوسرے سے معاہدہ لے لیے کہ ہم یہ شرف اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے، ہم ہی یہ کام کریں گے۔ پھر ایک شخص قریش میں جو سب سے زیادہ معمر تھے، بوڑھے تھے اور کہیے کہ ضعیف تھے، جن کا نام ابو امیہ ابن مغیرہ تھا، انہوں نے یہ بات رکھی کہ دیکھیے کل صبح کو اس مسجد حرام میں سب سے پہلے جو شخص آئے گا وہ ہمارا درمیان حکم بنے گا، فیصلہ کرے گا، اور ہم اس کے فیصلے سے راضی رہیں گے۔ تو تمام کے تمام لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، یہ فیصلہ ہم سب کو منظور ہے۔ پھر جب صبح کو سب لوگ مسجد حرام میں آئے تو دیکھا کہ وہاں پر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے۔ تو سب کی زبان سے ایک ہی جملہ نکلا کہ ھذا محمد الامین رضینا، یہ محمد ہیں، امانت دار، ہم تو ان کے فیصلے سے راضی ہیں۔ ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایسی پاکیزہ، صاف، شفاف، امانت داری والی تھی کہ سب بیک وقت آپ کے فیصلے سے راضی ہو گئے، اور آپ کو بھی اللہ رب العزت نے وہ حکمت اور دانائی اور سمجھداری نبی بننے سے پہلے ہی دی تھی کہ آپ نے چٹکیوں میں اتنی بڑی جنگ کو ختم کر دیا، روک دیا، اور اتنے بڑے مسئلے کو حل کر دیا۔ آپ نے ایک بڑی سی چادر منگائی، اس چادر کو بچھایا اور حجر اسود کو اٹھا کر اس پر رکھا۔ تمام قبائل کے سرداروں سے کہا کہ ہر قبیلے کا سردار چادر کا ایک ایک کونا پکڑ لے، اس کا ایک ایک حصہ پکڑ لے۔ سب نے اس کو پکڑا، سب اس کو لے کر گئے۔ پھر جب حجر اسود جہاں پر رکھنا تھا، نصب کیا جانا تھا، وہاں پر آپ نے رکھا اور اپنے ہاتھ سے اس کو نصب کر دیا۔ اس طرح سے اتنی بڑی جنگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ٹل گئی۔ یہ سیرت کے واقعات میں سے ایک مشہور واقعہ، انشاءاللہ آنے والے پارٹ میں اس سے آگے کی باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ آپ ضرور اس سیریز سے جڑے رہیے۔ ہفتے میں ایک دن صرف 5 سے 10 منٹ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے نام کر دیجیے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔